حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں. بے شمار درود و السلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. موقع کی مناسبت سے جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ ماہ محرم جو ہے چل رہا ہے، اسی مناسبت سے اس ماہ میں ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا، اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی واقعے کی نسبت سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اور وہ واقعہ ہے واقعہ ہجرت، یعنی ہجرت کا واقعہ. یہ صرف ایک قصہ یا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے دروس ہیں، عبر ہیں، اور عمل کرنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں. اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے میں نکات پیش کر دوں کہ اس واقعے کے جو نکات ہیں جس کی بنا پر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ 3 نکات ہیں. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات اس کی تعریف کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے فضائل کیا ہیں، اور ہجرت کا اجمالی خاکہ میں پیش کرنا چاہوں گا. اجمالی اس لیے کہ ایک نشست میں یہ واقعہ مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ طویل واقعہ ہے، تو میں اس کا اجمالی خاکہ پیش کروں گا تاکہ یہ مکمل واقعہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اگرچہ ہمارے جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے، اسکول وغیرہ، وہاں پہ بھی اس واقعے کو اسلامیات کی کتاب میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے سرسری طور پہ، تو یہ واقعہ آلریڈی ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن میں اجمالی خاکہ پیش کروں گا کہ تاکہ اس سے اخذ کیے ہوئے، مستنبط کیے ہوئے احکام و مسائل ہمارے ذہنوں میں جو ہے ازبر ہو سکے اور ہم ان پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہجرت کے معانی لغوی طور پہ اور اصطلاحی طور پہ، لغوی طور پہ ہجرت کا جو معنی ہے یہ حجرہ سے نکلا ہے. حجرہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. جیسے قرآن مجید کے ایک مقام پہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ دو. کیا مطلب؟ کہ جب تمہاری بیویاں، تمہاری ازواج تمہاری نافرمانی کریں یا کسی فحاشی کا ارتکاب کر لیں تو ان سے ناراضگی کا یا انہیں تنبیہ کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو، ان کے پاس نہیں جاؤ، ان سے گفتگو کم کر دو، ان سے بات چیت کم کر دو. تو یہاں پہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استعمال کیا، وَاهْجُرُوهُنَّ، یہ ہجرت سے نکلا ہے، یعنی کہ حجر سے نکلا ہے، چھوڑ دو اپنی ازواج کو. اسی طرح اس کی شرعی تعریف جو ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ترک دار الکفر والخروج منها الى دار الاسلام، کفر کا علاقہ چھوڑ کے، کفر مملکت کفر یا کفر والی جگہ، کفر والے شہر یا ایسا مقام جہاں پہ مسلمانوں کو عبادت کرنا دشوار ہو جائے، اس مقام کو چھوڑ کے الی دار الاسلام، دار اسلام یعنی اسلامی مملکت کی طرف کوچ کر جانا، یا اس مقام کو چھوڑ کے وہاں منتقل ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو تعریف ہے اس میں ایک چیز کی مزید وضاحت جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. تعریف میں کیا ہے؟ ترک دار الکفر والخروج منها الى دار الاسلام، کفر کے مقام کو چھوڑ کر دار اسلام میں یعنی مملکت اسلام میں چلے جانا. لیکن ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں شاید ہو کیا بات، کہ مسلمانوں کی جو پہلی 2 ہجرتیں تھیں، مکمل 3 ہجرتیں مسلمانوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. پہلی جو 2 ہجرت حبشہ جو کہلاتی ہیں، اس میں مسلمانوں نے دار کفر یعنی مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ اس وقت دار اسلام نہیں تھا. تو معلوم ہوا اس تاریخ میں ایک اور چیز ایڈ ہونی چاہیے، وہ او الی دار الامان،
یعنی دار اسلام یا امن والی جگہ دار الایمان کی طرف کوچ کر جانا جہاں مسلمان آزادی سے اپنی عبادات کر سکیں. تو یہ ہجرت کی شرعی تعریف ہوئی. اور ہجرت کی ایک اور تعریف جو بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر اصل میں کون ہے؟ ہجرت کرنے والا کون ہے؟ من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ جس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو معلوم ہوا اصلی مہاجر وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کس چیز کی ہجرت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حرام کاموں کو چھوڑنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا انہیں چھوڑ دے. تو اس تعریف کی مناسبت سے ہجرت دو قسم کی ہوئی، ایک ہجرت باطن ہجرت اور ایک ظاہری ہجرت. باطن یا بطن کی ہجرت کیا ہے؟ دل کی ہجرت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دے. اور یہی ہجرت جو ہے افضل ہجرت بھی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دے گا وہ اصلی مہاجر بن جائے گا. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اگر اس کے اپنے علاقے اپنے ملک میں اسلام پہ عمل کرنا دشوار ہے تو وہ ظاہری ہجرت کرے گا، یعنی جسم کی ہجرت کرے گا، اس ملک کو چھوڑ کے دار الاسلام یا دار الامان میں چلا جائے گا. تو اس مناسبت سے سب سے پہلی ہجرت میں نے اور آپ نے کون سی کرنی ہے؟ باطن ہجرت، باطنی ہجرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑنا ہے. اور ظاہری ہجرت کی ابھی فی الحال ہمیں الحمدللہ ضرورت اس مناسبت سے نہیں ہے کہ ہم آزادی سے جو ہے ہم شریعت پر عمل کر پاتے ہیں. اسی طرح ہجرت کے فضائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں. ہم ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں قسم کی ہجرتوں کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم باطنی ہجرت ضرور کریں کہ جس بنا پر ہمیں وہ فضائل اور مناقبت حاصل ہو سکے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس جن لوگوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی مکہ میں جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، کفار نے طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے تو انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي میری راہ پر انہیں اذیتیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا جنہوں نے قتال کیا اس کے بعد جنگیں کی کفار سے، وَقُتِلُوا اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور بضرور ان کے گناہ کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں ضرور بضرور انہیں جنت عطا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ثواب من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عنده حسن الثواب اللہ کے ہاں بہترین اجر اور ثواب ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہاجروں کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں تکلیفیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی بخش دے گا، جنت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا. تین چیزیں، جنت، اجر عظیم اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دوسرے مقام پر سورۃ توبہ کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. کس چیز سے جہاد کیا؟ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اعظم درجة عند اللہ اللہ کے ہاں ان کا عظیم رتبہ ہے، عظیم اسٹیٹس ہے، مقام ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ رحمت کی اور رضوان کی، رضامندی کی، خوشنودی کی. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسی جنت کی کہ جس کی نعمتیں باقی ہوں گی، دائمی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، عظیم اجر ہے. تو اس مقام پر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید ایڈ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت بھی ملے گی اور رضوان بھی ملے گی، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی. اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے شاید میں ایڈ فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا حاصل ہوگی وہ کچھ لمیٹڈ نہیں ہوگی، کچھ وقت معین تک نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا نعیم مقیم، یعنی جو نعمتیں بھی ملیں گی وہ ہمیشہ اور دائمی ہوں گی. تو جنت بھی دائمی ہوگی، اور آگے اس کی مزید تاکید فرما دی خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں ان کے لیے عظیم اجر ہے. ایک اور مقام پر سورۃ النحل میں مزید ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اذیتیں دی گئی، لنبوئنہم، ہجرت کی اپنے گھر کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کے لیے چھوڑا. تو ایسا نہیں کہ ہم انہیں بے گھر کر دیں گے، بلکہ کیا فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، گھر ان کا ٹھکانہ ان کا اس دنیا میں بھی بنا دیا جائے گا، اس دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اس کے نعم البدل یا اس کے متبادل عطا فرمائے گا. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یہ تو دنیا کا بدلہ ہے. اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دے گا، دنیا میں اسے ٹھکانہ ملے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانیں. اور ایک اور مقام پر جو ہے اس کی مزید وضاحت سورۃ النحل میں ہی ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان پر رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، یعنی گویا کہ ان کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا. اور سورۃ الحج کے ایک مقام پہ اللہ نے اس کو اس طرح ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور شہید کر دیے گئے، لیرزقنہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں کیا عطا کرے گا؟ رزق عطا کرے گا، رزقا حسنا، بہترین رزق. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ النساء کی آخری آیت جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں، اور اس میں زیادہ وسعت ہے ہجرت کے فضائل کے حوالے سے، فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی وہ زمین میں بہت وسعت پائے گا. یہ نہیں کہ بھائی میں یہ گھر اگر چھوڑ دوں گا اللہ کی راہ کے لیے، یہ ملک جہاں عبادت کرنا دشوار ہے، یہ میں اگر چھوڑ دوں گا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، بہت وسعت پائے گا اللہ کی. ان ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسعت والی ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے. اچھا، اس ہجرت کو تمام ہجرتیں مشتمل ہیں، یعنی شمار ہیں. یعنی جو کوئی اللہ کی راہ میں چاہے تعلیم کے لیے نکلے، جیسے کہ حدیث میں ومن خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو اپنے گھر سے کس لیے نکلے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، فهو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اللہ کے لیے مہاجر بن کے نکلتا ہے اپنے گھر سے، ورسولہ، یا رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، رستے میں اسے موت آ گئی، اس کا وقت اجل آ گیا، فقط وقع اجر علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ. وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں
میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کروں گا، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو میں پچھلی نشست میں بھی بیان کر چکا ہوں، کہ جس شخص نے 100 قتل کیے اور پھر اللہ کی راہ کی طرف مہاجر بن کے نکلا، یعنی نیک لوگوں کی بستی کی طرف، دار کفر کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا، وقت رستے میں کیا ہو گیا، اس کی موت آ گئی، وقت اجل آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بنا پہ بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہجرت شروع کر دی تھی اور رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہجرت کے فضائل جو احادیث میں بیان ہوئے، ان میں سے مسلم کی پہلی حدیث، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بیعت کرنے کی غرض سے، اور لیکن بیعت کرنے سے پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت تو کر رہا ہوں لیکن پچھلے بہت سے معاصی ہیں، گناہ ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے پرانے گناہ معاف کر دے گا جو اسلام لانے سے قبل مجھ سے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے، یعنی تمام چیزیں ڈال دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت بھی اپنے سے پہلے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ یہدم ما کان قبلہ، اور حج کی بھی یہی صورت ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ 3 چیزوں سے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ہجرت، حج، اور تیسری چیز میں نے کون سی بیان کی؟ اسلام۔ جو شخص اسلام قبول کرے اس کے بھی تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ دوسری حدیث، ایک صحابی ابو فاطمہ زمری رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالہجرہ فإنہ لا مثیل لہا، تم ہجرت کرو، اس کے مثیل یا اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ کس چیز میں؟ اجر و ثواب اور فضیلت میں کوئی چیز بھی ہجرت کے مثل نہیں، لہذا تم ہجرت کرو۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے شخص کے لیے جنت میں 3 ٹھکانوں کی ضمانت دی۔ فرمایا، انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وبیت فی وسط الجنہ وبیت فی اعلی غرف الجنہ، کہ میں ضامن ہوں کس چیز کا؟ کہ جس نے میرے پہ ایمان لایا، جس نے اسلام قبول کیا، جنت کے ادنا درجے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھکانہ ہے، ایک گھر ہے، اور وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اس کے لیے دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت کے درمیان میں، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ تو گویا کہ جو شخص ہجرت کرے ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر، 3 محل جنت میں بنا دیتے ہیں، ایک ادنا درجے میں، ایک درمیانے درجے میں، اور ایک اعلیٰ فی اعلیٰ غرف الجنہ، جنت کے اعلیٰ مقام پر۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک ساتھی جو ہے ہجرت کی غرض سے مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں کی آب و ہوا ہر شہر کی، ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو موافق نہیں آتی، تو ان کا جو ساتھی تھا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا، اس کو آب و ہوا موافق نہ آئی، تو اس کو کوئی بیماری لگ گئی، تو اس شخص نے، یا ظاہر وہ صحابی بن گئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ لیا۔ کوئی ایسی الرجی یا کوئی ایسا سبب تھا کہ جس کی بنا پر انہیں تکلیف ہوتی تھی، تو اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا، جس کی بنا پر ان کا مزید خون بہنے لگا، اور جس کی تاب نہ لا کر جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ بعد میں طفیل رضی اللہ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، تو وہ بہت اچھے لباس میں، اچھی حالت میں تھے، صرف ان کا ہاتھ جو ہے وہ کسی سفید کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ فرمایا، کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی وجہ سے بخش دیا، لیکن یہ ہاتھ میرا سلامت نہیں کیا، اور فرمایا کہ جس چیز کو تم نے خود خراب کیا اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو جب یہ واقعہ طفیل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو
تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو بھی پھر سلامت کر دیا. مسلم کی روایت ہے. اور جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ جو شخص خودکشی کر کے مرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے, وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. تو ان صحابی سے کیا عمل سرزد ہوا؟ انہوں نے انگلیاں کاٹی, جس بنا پر کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اصول قاعدے کی روح سے جو ہے یہ بخشش والا عمل تو نہیں تھا, لیکن ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم بمقدار 500 سنہ. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو فقراء المہاجرین, فقیر بے سر و سامان والے مہاجر ہیں, وہ کس سے؟ اغنیا سے, رئیس لوگوں سے اور امیر ترین لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مسند احمد کی ایک اور روایت سیأتی ناس من امتی یوم القیامہ نورہم کضوء الشمس. قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہروں پر نور ہوگا. کیسا نور ہوگا؟ کضوء الشمس, سورج کی روشنی کی مانند ان کے چہروں پر نور ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہم فقراء المہاجرین, وہ فقیر بے سر و سامان والے مہاجر لوگ ہوں گے. تو ان تمام فضائل, قرآن اور حدیث کے فضائل سے جو چیز آیا ہوئی, ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ٹھکانے بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا کریں گے. تو یہ سارے فضائل جو ہیں کس چیز سے حاصل ہوتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد ہجرت. اور جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا, ہجرت, افضل ہجرت کون سی ہے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اصلی مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. ایک شخص نمازیں نہیں پڑھتا, دار کفر میں رہتا ہے, ویسے بھی نمازیں نہیں پڑھتا, اور وہ یہ جھنڈا یا یہ نعرہ لے کے نکلتا ہے پروٹیسٹ کے لیے, احتجاج کرتا ہے کہ یہ دار کفر ہے, میں جو ہے بلد الاسلام کی طرف کوچ کروں گا. اور جب وہ ہجرت کرتا ہے یہاں پہ بھی آ کے نمازیں نہیں پڑھے تو اس کی ہجرت کا کیا فائدہ؟ اصلی ہجرت صحابہ نے بھی جو کی, پہلے باطنی ہجرت کی. کیا کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا, شریک نہیں کرنا, پہلے صحابہ نے اس پہ عمل کیا, پھر ظاہری ہجرت کی. اگر صرف ظاہری ہجرت کرتے اور باطنی ہجرت نہ کرتے, ساتھ ساتھ ان سے یا کسی شخص سے یہ بھی سرزد ہوتا کہ وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہجرت بھی کر دیتا, تو وہ لوگ, اور ایسے لوگ تھے بھی, ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین, یعنی جن کے دل میں اسلام نہیں تھا, ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی پہلے باطنی ہجرت کرنی اور ضرورت ہو تو پھر ظاہری ہجرت. اسی طرح ہجرت جو ہے یہ منقطع نہیں ہو گئی, ختم نہیں ہو گئی, بلکہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی. حدیث میں لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع توبہ, توبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت کا بھی دروازہ کھلا ہے. البتہ ایک حدیث آتی ہے لا ہجرت بعد الفتح, کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یعنی دونوں حدیثیں صحیح کیسے ہیں؟ یہ باہمی یعنی ظاہری طور پہ تو تعارض ہے ان میں. تو جو پہلی حدیث ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہے. تو دوسری حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو اس میں علماء نے, ابن حجر عسقلانی اور دیگر علماء نے جو تطبیق دی وہ یہ ہے کہ مدینہ سے, مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی مسلمانوں نے, اس کی اب ضرورت نہیں, کیونکہ مکہ پہلے دارالکفر تھا اور پھر دارالاسلام بن گیا. جب دارالاسلام بن گیا تو اب مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اب اجمالی طور پہ جو ہے ہجرت کے فضائل کے بعد ہم ہجرت کے جو واقعات کی طرف جو ہے آتے ہیں. اجمالی طور پہ میں بیان کروں گا, اکثر مسائل یا اکثر واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں, لیکن اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. ہجرت کے بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 واقعات ہوئے. 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی. پہلی ہجرت جو ہے نبوت کے 5-6 سال, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن مبارک یا عمر مبارک جو ہے 45 برس کی تھی. 40 سال میں نبوت ملی, 5 سال بعد, نبوت کے 5-6 سال بعد پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی.
सन यानी 44 नबूवत में, या आप सल्लल्लाहु 44 नबूवत नहीं बल्कि 4 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 44 बरस की थी, तो उस वक्त कुफ़ार के जो है तकालीफ और मज़ाहिम ज़्यादा बढ़ गए थे। उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने जो है हिजरत का हुक्म फरमा दिया, और 5 नबवी में जो है मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ, और इसमें 12 मर्द और 4 ख़वातीन ने हिजरत फरमाई। कहाँ? हबशा की तरफ। हबशा में जो नजाशी था, असहमा उसका नाम जो है बयान किया जाता है, तो वो जो है रहमदिल बादशाह था, तो उसकी तरफ उन्होंने कूच किया। तो दारुल इस्लाम की तरफ कूच नहीं किया, बल्कि दारुल अमान की तरफ, यानी अमन वाली जगह पे मुसलमानों ने हिजरत की। दूसरा हिजरत का जो वाक़या उसी के कुछ अरसे बाद पेश आया कि एक मरतबा कुछ कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहे थे छुप छुपा कर। बैतुल्लाह के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज में तिलावत फरमा रहे थे, आपने सजदा किया, तो उन कुफ़ार मक्का से रहा ना गया, और वो अब लाशऊरी में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी सजदा कर दिया। ये बात मशहूर हो गई कि मक्का वाले या कुफ़ार लोग जो है या कुरैश वाले, उन्होंने क्या किया, इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये खबर, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी, वो जज्बाती कैफियत में उन्होंने किया था, दिल में उनके कुफर ही था। तो जब ये खबर फैलती फैलती जो हबशा में गई, तो वहाँ के मुसलमान समझे कि मक्का वाले इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वापस आ गए। जब मक्का के करीब पहुँचे, उन्हें मालूम हुआ कि इस खबर में सच्चाई नहीं थी, वो लोग मुसलमान नहीं हुए। तो कुछ लोग तो वापस पलट गए, कुछ लोगों ने कहा अब क्या वापस जाएँ, यहीं अपने घरों में आ जाते हैं, मक्का में आ जाते हैं। तो छुप छुपा कर मक्का में आए, तो फिर उन पर कुफ़ार ने मज़ीद मज़ालिम ढाए और उन्हें मज़ीद तकलीफ़ें दी, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने जो है एक बड़ी हिजरत का हुक्म दिया, जो कि हिजरत मदीना कहलाती है। और इस दफ़ा दूसरी हिजरत में जो है तकरीबन 100 लोगों ने दोबारा हिजरत की हबशा की तरफ। 100 लोगों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत मदीना जो है वो कैसे हुई, वो दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत थी। हबशा की जो हिजरत है दारुल अमान की हिजरत कहलाती है, और हिजरत मदीना दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कहलाती है। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि पहले मदीना को दार इस्लाम बनाया जाए। वो कैसे हुआ, 11 नबी में हज के मौसम पे 6 लोग मदीना से आए, तो हज के मौसम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बैत की, इस्लाम कबूल किया, वापस गए। अगले साल 12 नबी में दोबारा कितने लोग आए, 12 लोग आए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, इस्लाम कबूल किया, वापस गए। मज़ीद उन्होंने जो इस्लाम को फैलाया, और मदीना में जो है मज़ीद उससे यानी 13 नबी में हज के मौसम पे हज अदा करने लगभग 70 से ज़्यादा लोग आए, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दारुल कुफ्र में नहीं छोड़ेंगे, यहाँ के कुफ़ार आपके बहुत सख्त मुखालिफ हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। तो लिहाजा खुफिया मीटिंगें हुई, वहाँ पे ये तय पाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम साथ लेके जाएंगे। तो इस मीटिंग के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत फरमाई, और ये तय पाया कि हम सब मदीना में हिजरत कर जाएंगे। इधर दूसरी तरफ दारुल नदवा एक मकाम था जहाँ कुरैश ने खुफिया मीटिंगें की, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मुसलमान हिजरत का सोच रहे हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हतमी फ़ैसला करने का सोचा, और 3 चीज़ें तय पाई गई, तीन मशवरे हुए। बाज़ ने यह मशवरा दिया कुफ़ार ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलियाज़ुबिल्लाह जिला वतन कर दिया जाए, बाज़ ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, और अबू जहल ने आखिर में ये मशवरा दिया कि अलियाज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, और तमाम कबाइल के लोग मिलकर कत्ल करें, हर कबीले से एक बंदा, ताकि किसी एक कबीले पर बोझ ना बने। और जब दियत तलब की जाए, यानी 100 ऊँट जो है बदले में किसास के तौर पे तलब किए जाएं, तो 100 ऊँट सब मिलके दे दें। तो इसी पे फैसला हुआ। लेकिन इधर अल्लाह ताला भी बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला ने इस नक्शे को सूरत अनफाल में इस तरह खींचा, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि जब ये लोग मकर कर रहे थे, तदबीरें कर रहे थे कि आपको या जिला वतन कर दें, या आपको कैद कर दें, या आपको कत्ल कर दें, तो इधर अल्लाह ताला भी प्लानिंग कर रहा था और तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला। वो तदबीर क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप हिजरत करेंगे, अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लटा दीजिए, और रात को निकलते वक्त आपने क्या करना है, इन कुफ़ार पर मुट्ठी भर के इनके सरों पर ऐसे मट्टी डालते जाना है।
تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اندھا فرما دے گا. اور سورۃ یاسین کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے, انہیں نظر نہیں ہے. وہ کیا آیت تھی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے آڑیں مقرر کر دی, یعنی کہ وہ دیکھ نہ پاتے تھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے رات کے کسی پہر, اور وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی. یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 2 ماہ میں بہت سے تقریباً سارے کے سارے تقریباً مسلمان جو ہے اللہ اکا دکا جو ہے گھر رہ گئے تھے, سب ہجرت کر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ہجرت کا حکم فرمایا. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے اپنا بچاؤ نہیں سوچتا, بلکہ پہلے اپنی قوم کو, اپنی امت کو بچانے کی سوچتا ہے اور انہیں منتقل کرتا ہے, انہیں سیو کرتا ہے, پھر خود کو سیو کرتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہجرت کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یعنی آپ نے فرمایا 27 صفر کو, صفر کے مہینے یعنی محرم کے بعد کون سا آتا ہے؟ صفر کا مہینہ. صفر کی 27 تاریخ کو غار ثور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے غار ثور کا راستہ لگ بھگ 5 میل کا ہے, اور 1 عربی میل لگ بھگ 2 کلومیٹر, پرفیکٹ ٹوٹلی 2 کلومیٹر نہیں لیکن لگ بھگ 2 کلومیٹر کے ہوتا ہے. تو 5 میل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے غار ثور کا کتنا فاصلہ؟ 5 میل ہے. اور 5 میل کلومیٹر میں ہم اگر اسے کنورٹ کرتے ہیں تو 10 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر, تو تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے غار ثور میں پہنچتے ہیں اور وہاں 3 دن قیام کرتے ہیں. اور تیسرے دن یعنی 1 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں. تو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 1 ربیع الاول. ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اگر ہم سے کوئی پوچھے ہجرت کب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کیا کہیں گے کہ 1 ربیع الاول. لیکن جو تاریخ ہے وہ محرم سے شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جو آخری بیعت ہوئی مدینہ کے لوگوں سے وہ 13 نبوی کے حج کے موسم میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی. اور ذوالحجہ کے مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عزم فرما لیا کہ اب ہجرت کریں گے. تو مسلمانوں نے جو ہجرت شروع کر دی تھی, کب شروع کر دی تھی؟ محرم کے مہینے میں ہی شروع کر دی تھی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ہجرت کی. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجری کیلنڈر یا اس کی تقویم وغیرہ کا اندازہ مقرر کیا تو وہ محرم کی پہلی تاریخ کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مسلمانوں نے ہجرت محرم کے مہینے میں شروع کر دی تھی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو ہجرت فرمائی. پھر خیر تقریباً 8 ربیع الاول کو یہ صحابہ کرام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قباء کے مقام پر 8 ربیع الاول کو پہنچے. اور آگے کے واقعات بھی ہمیں سرسری طور پہ اجمالی طور پہ ہمارے علم میں ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد کی بنیاد فرمائی. وہاں پہلی مسجد اسلام کی قباء کے مقام پر جو ہے آپ نے اس کی بنیاد رکھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر یا ان کے مکان میں 10 دن قیام فرمایا, اور پھر آگے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بستی میں قیام فرمایا. تو یہ اجمالی جو ہے اس کا ایک یعنی خاکہ تھا ہجرت کا. درمیان میں کئی واقعات ہوئے. سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے آپ کا پیچھا کیا, اسلام قبول نہیں کیا تھا, ان کا گھوڑا بار بار دھنس جاتا تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی یعنی امن دے دیا, اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اور اس تمام ہجرت کے واقعات سے جو اسباق دروس حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو, اپنے مال کو, اپنی جان کو جو ہے چھوڑتا ہے یا سپرد کر دیتا ہے اللہ کے, اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں اپنی ذات کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں پچھلے دنوں تقریباً 2.5 سال پہلے جب میں مقیم تھا تو وہاں
لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، تو ایک کال سینٹر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، وہاں جاب بھی مل گئی۔ اب انگلش اچھی تھی تو وہ سلیکشن میری ہو گئی، تو جاب جب ملی مجھے تو تقریباً ایک ہفتے بعد ریئلائز ہوا کہ یہ جو کام ہے یہ حرام کام ہے، کیونکہ شروع میں انہوں نے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں کیا تھا کہ یہ کیسا کام ہے، تو وہ سود سے ریلیونٹ کام تھا، سود اس میں شامل تھا۔ تو بہرحال جب یہ کام دیکھا تو حالانکہ لاک ڈاؤن میں کہیں جاب کہیں مل ہی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے یہ سوچا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ میں اسے ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ اللہ رزق دینے والا ہے، رزق انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور وہ دعا بھی میرے ذہن میں تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے، جب ان کے ابو سلمہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ کا، تو انہیں یہ دعا یاد آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر نعم البدل یا متبادل عطا فرما۔ لیکن یہ دعا کرتے ہوئے وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر ہو کیا سکتا ہے، ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے، اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ لیکن وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بعد میں امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقرر ہوں، ابو سلمہ سے بہتر انہیں ساتھی اور رفیق حیات مل گئے۔ تو لہٰذا یہ دعا بھی میرے پیش نظر تھی، تو میں نے یہ دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہے مجھے یہاں پہ تقریباً 2.5 سال سے ایک مسجد میں بٹھا دیا۔ مسجد میں ظاہری طور پہ انسان سوچتا ہے کیا پتا وہاں سیلری کیا ہو، تنخواہ کیا ہو، چھوٹی موٹی، اس سے اچھا 40,000، وہاں کال سینٹر میں مجھے 40,000 آفر ہوئی تھی، تو ظاہری طور پہ یہ بندہ سوچتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ، اگر ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اگر میری وجہ سے کسی کو نماز کی ایک دعا بھی یاد ہو جاتی ہے تو میرے لیے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ظاہری طور پہ بے شک کچھ بھی نہ نظر آتا ہو، لیکن دین کی برکات بہت ہوتی ہیں، اور اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے جو ہے الحمدللہ جو ہے دین کی مزید جو ہے دین کی خدمت کا موقع عطا فرما دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے حرام چیزوں کو ترک کر دیں، اصلی مہاجر بن جائیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت میں جو ہے بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔